الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال اللہ تبارک وتعالی والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری پہلی باقاعدہ نشست مکہ مکرمہ میں مزیدار حج گروپ کے حوالے سے سن 2018 کا یہ حج ہے، جس کے حوالے سے ہمارے گروپ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور اس وقت جو دو بنیادی باتیں یاد دہانی کے طور پر میرے اور آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں، ان میں پہلی بات شکر کا پہلو ہے اور دوسری بات اپنے اوقات کی حفاظت کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جن کا شمار بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ 2 مرتبہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے، سورہ ابراہیم میں اور سورہ نحل میں، کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں۔ انسان آنکھ کو دیکھے جن کے پاس نہیں، ان سے پوچھے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان جن کے پاس نہیں، ان کو اندازہ ہے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح جسم کے ایک عضو پر غور کر لیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں پر غور کر لیں، ہر نعمت اپنی جگہ بڑی وزنی ہے، بڑی قدر رکھنے والی ہے، بڑی اہم ہے۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ قارون کے پاس دولت کے خزانے تھے لیکن ہدایت کی نعمت نہیں تھی، قرآن کہتا ہے اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون کے پاس محلات بھی تھے، بادشاہت بھی تھی، لیکن ہدایت کی نعمت نہیں تھی، اس کو غرق کر دیا گیا۔ ابو لہب خوبصورت بھی تھا، خاندان بھی اس کا بہت اونچا تھا، وہ سردار بھی تھا، مال اولاد والا بھی تھا، بڑے قبیلے کا بھی تھا، لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں تھی۔ تو قرآن حکیم میں سورۃ اللہب میں ہم پڑھتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، وہ برباد و تباہ ہو جائے۔ حاصل کلام یہ کہ دولت ہو، شہرت ہو، صحت ہو، اولاد ہو، گھر ہو، جائیداد ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر نعمت ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سب باتیں وبال جان بن جائیں گی قیامت کے دن۔ کیوں؟ ان ساری نعمتوں کا ہم نے قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ تکاثر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے لازماً قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، البتہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول عطا فرمائے، اسلام جیسا پیارا مکمل نظام زندگی عطا فرمایا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہ جو نعمت ہدایت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اور عطا فرمائی ہے، اس کا ادراک کرتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے، اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ ہمیں سے ہر ایک مزید کا خواہش مند ہے، لیکن جو مل چکا اس پر اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں گے، جو مل چکا اس پر شکر ادا کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے مزید تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو جو مل چکا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ علماء نے 3 درجے شکر کے بیان فرمائے۔ ایک درجہ ہے شکر بالقلب، دل سے اللہ کا شکر کرنا، ایک درجہ ہے شکر باللسان، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ایک ہے شکر بالجوارح، پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دل سے شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کروں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مکان ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس یہ ہے، تو میں کبھی اپنے اس زعم میں، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ سب میری وجہ سے ہے، نہ، میں اعتراف کروں یہ رب العالمین کی طرف سے مجھ پر عطا ہے، اور جس کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم۔ تو پہلا درجہ شکر کا دل سے شکر کا احساس، یعنی کہ دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ اس نے بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ دوسرا درجہ زبان سے شکر ادا کرنا، اس کا پیارا ترین جملہ تو الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت اللہ کی نعمتیں یاد آنی چاہیے، کروڑ انعامات یاد آنے چاہیے، نعمت ہدایت اس نے عطا فرمائی وہ بھی یاد آنی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں سکھا دی، کھانا کھا لیا تو دعا ہے، پانی پی لیا تو دعا ہے، صبح بیدار ہو گئے تو دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر آ گئے تو دعا ہے، اور سواری پہ سوار ہو گئے تو دعا ہے، سورج نکل آیا تو دعا ہے۔
ہر موقع کی دعائیں شکر گزاری کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، ان کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ تیسری بات شکر بالجوارح ہے، پورے اعضاء سے، جسم کے ہر عضو سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ کیا؟ یہ جسم اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے، ہم تو امین ہے، اس نے امانت کے طور پر یہ جسم دیا، یہ صلاحیتیں دی۔ اب اس جسم کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، ان صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، گناہ کے کاموں میں اس وجود کو استعمال نہ کرنا، گناہوں کے کاموں میں ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنا، یہ پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو دل سے بھی شکر، زبان سے بھی شکر، اور پورے وجود سے بھی شکر۔ پھر ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہم حرم کی مقدس سرزمین پر بیٹھے ہوئے، ایک ہے مسجد حرام اور ایک ہے حدود حرم۔ یہ جو کمرہ ہے ہوٹل کا، یہ بھی حدود حرم میں شامل ہے۔ انشاءاللہ عزیزیہ میں ہوں گے حج سے بالکل پہلے اور بالکل بعد، وہ بھی حدود حرم میں شامل ہوگا۔ مسجد حرام کی تو اپنی جگہ اہمیت ہے، حدود حرم کی بھی اہمیت ہے۔ ایک ایک نیکی کا اجر لاکھ کے برابر ملتا ہے۔ اللہ نے کروڑوں میں سے ہمیں چن کر یہاں پر پہنچا دیا۔ اتنا ہی سوچ لے آدمی کتنی اللہ کی مجھ پر نعمتیں۔ باقی باتیں تو دور کی ہیں، روٹی ذرا سخت آ گئی اور کھانے میں یہ ہو گیا، لفٹ میں رش لگ گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، اور بھائی یہ ساری باتیں زمینی چھوٹی ہیں۔ اللہ نے کروڑوں میں سے مجھے اور آپ کو چن کر یہاں پہنچا دی، اس حرم کی اس مقدس زمین پر۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو لاکھ کا اجر ملے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں تو لاکھ کا اجر ملے گا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ان دنوں کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کو گزارنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو یاد دہانی کے طور پر رکھنی، وہ اپنی اوقات کی حفاظت۔ قرآن حکیم اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کرتا ہے سورہ مؤمنون کے شروع میں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو کامیاب ہوں گے، جن کو جنت الفردوس ملے گی۔ سورۃ المؤمنون میں 18ویں پارے کے شروع میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے پاکستان میں زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں، وہ اپنے آپ کو بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے روکتے اور بچاتے ہیں۔ فضول کام ہوئے کہ جس میں گناہ بھی ہو جاتا ہے انسان سے، اور یہ وقت گزاری کی بات ہو رہی ہوتی ہے، خواہ خواہ اپنے قیمتی اوقات کو بندہ ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آرام بھی آدمی خوب کرے تاکہ دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو سکے، کھانا پینا بھی کرنا ہے تاکہ جسم کا حق ادا ہو سکے۔ اس کے علاوہ کیا ہے بھائی؟ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہمیں گزارنا ہے۔ پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے کہ نہ ملے، اللہ بار بار ہمیں لے کر آئے، لیکن کیا پتا کتنے جنازے روزانہ ہر نماز کی حرکت کی، ہر نماز کے بعد ہم کتنے جنازے روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، کیا خبر میرا اور آپ کا وقت بھی آ جائے۔ تو ایسے ان اوقات کو ہم نے گزارنے کی شاید پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، نماز ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اسی طریقے پر یاد رکھیے، یہ ایسے ان اوقات کو گزارے کہ شاید ہماری زندگی کی آخری اوقات ہو جو یہاں پر ہمیں گزارنے کا موقع مل رہا ہو۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جب آدمی کھانے پر بیٹھا ہوتا ہے، چائے پر بیٹھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسجد حرام میں بھی ہم نے دیکھا تھوڑا تھک گئے، بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، اب گپیں لگ رہی، سب کو پتہ ہے اس میں غیبت بھی ہو رہی ہے، فضولیات کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اس کی تو نفی کوئی نہیں کر رہا، لیکن کیا 24 گھنٹے اسی میں لگے رہیں گے بھائی؟ ذرا غور کر لیجئے، اپنے ساتھ جو رہنے والے ہمارے کمروں کے اندر برابر میں ہیں، ان کے بارے میں کوئی غیبت کا معاملہ تو نہیں ہو رہا، کسی اور کے بارے میں غیبت کا معاملہ تو نہیں ہو رہا، ہم اپنی زبان پر غلط باتوں کو لے کر تو نہیں آ رہے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچا کر رکھے۔ یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے حرم مقدس میں، حرم مکی میں، اگر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے تو گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اپنی زبان کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کی ہم نے حفاظت کرنی، اپنی زبان کی ہم نے حفاظت کرنی، اپنے اوقات کی ہم نے حفاظت کرنی۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ موبائل فون، اسمارٹ فون کا معاملہ، لگے ہوئے لوگ اس کے اندر، ضرورت کا میسج پڑھنے کو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جناب تصویریں کھنچوائی جا رہی، شوہر بیوی کھڑے ہوئے دوسرے سے کہتے ہیں ہماری تصویر کھینچ دو، پیچھے اللہ کا گھر اور بیک گراؤنڈ اس کو بنائیں گے ہم، اور سامنے کھڑے ہو کے شوہر بیوی تصویریں کھینچیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طواف ہو رہا ہے، ایسی بات زمین پر کہیں نہیں ہو سکتی، اور موبائل کھولے لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہی، یہ چل رہا وہ چل رہا، کیا ضرورت پڑی بھائی اس کی؟ ہاں، جن سے محبت ان کے لیے دعا کرو، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ یہ کیا کہ لائف کھولا ہوا ہے اور تو یہ دیکھ اور تو وہ دیکھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ مشاہدہ جو ہم سب روزانہ دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھیوں سب میں سے کسی سے یہ غلطیاں نہ ہو، اس کی ہم توجہ دلا رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں پھر یہ موقع میں یہاں پر آنے کا ملے نہ ملے، بھائی ایسے اپنے ان اوقات کی ہم نے حفاظت کرنی۔
پھر اپنی زبان کی حفاظت ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے، اپنے اوقات کی حفاظت ہے. یہ موبائل کا غلط استعمال نہ کیا جائے، فضولیات کے اندر نہ لگا جائے. یہ پکچرز کے اندر اور ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، اور جناب کعبے کی ویڈیو بنا کر جناب میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں، میری ویڈیو بنا دو، تم پیچھے کھڑا ہو جاؤ میں تمہاری بنا دوں. یہ فضول چیزیں ہیں. اس سے جو ہے وہ تقدس پامال ہوتا ہے. کتنا پیارا موقع ہے کہ بندہ اللہ کے گھر کو دیکھ، اس کا بھی اجر ہے. بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، اس کا بھی اجر ہے. اب اس کے دوران اور لوگ بیچ میں آ جائیں، تصویریں بیچ میں آ جائیں، ویڈیو بیچ میں آ جائیں، فضولیات بیچ میں آ جائیں، کس قدر یہ ناقدری کی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آج دو باتیں ہم نے سمجھی ہیں. ایک، شکر کا پہلو. کروڑ کروڑ نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی، بے نعمت ہدایت اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی. مزید برآں اتنے مقدس مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آ گیا. کروڑوں دل دھڑکتے ہیں اس سرزمین پر آنے کے لیے، ان کی خواہشات ہوتی مگر نہیں پہنچ پاتے. اللہ نے مجھ پر اور آپ پر فضل فرمایا، اللہ میں لے آیا. تب اس کا بھرپور شکر ادا کرنا ہے، اپنے اعمال کو اچھی طرح انجام دینا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے، خیر کے کاموں کے اندر لگانا ہے. وہ تفصیل بعد میں آتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات ہم نے سمجھی، اپنے اوقات کی حفاظت کرنی، وقت ضائع نہیں کرنا ہے. آرام بھی آدمی کرے، کھانا پینا بھی کرے، لیکن فضول گفتگو میں وقت برباد نہ کرے، گناہوں کے کام نہ کرے، گناہ کی بات زبان پر نہ آ جائے، بد نگاہی کا معاملہ نہ ہو جائے، یہ موبائل فون اسمارٹ فون کا غلط استعمال نہ ہو جائے، یہ اوقات ضائع نہ ہو جائے ہم سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ دے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوقات کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.